الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آله لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين الإمام الثاني عشر الحجة المهدي المنتظر ولعنة الله على أعداء الله وعلى أعدائهم. سب کو جانے کے لیے کہا گیا تھا مگر اسبق نہیں گئے، اور جب امام مصطفیٰ علیہ السلام دوبارہ گھر سے باہر تشریف لائے تو سارا مجمع چھٹ چکا تھا، سب جا چکے تھے سوائے اسبق ابن مبادہ کے. تو امام نے نے اعتراض اسبق سے کہا کہ کیا میں نے اعلان نہیں کیا کہ سب کے سب اپنے گھروں کو چلے جائیں؟ تو اسبق نے دو جملے استعمال کیے. ایک جملہ مجھے جو یاد رہ گیا وہ آپ کو اردو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. امام سے اسبق نے کہا مولا اب میرے پیر جواب دے گئے، میں اس غم کی وجہ سے جو امام کے اوپر ضربت لگی ہے اٹھ نہیں سکتا ہوں، چل نہیں سکتا ہوں. اگر اجازت ہو تو مولا سے بھی اجازت لے لیجیے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. ایک روایت میں یہ ذکر ہوا ہے جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ 19 کی صبح کا مسئلہ ہے. لیکن چھٹے امام نے جو روایت بیان کی ہے طول و تفصیل کے ساتھ جہاں تک ہو سکا میں بیان کروں گا. اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اسبق دوبارہ پھر 20 کے دن مغرب کے بعد عشاء کے ہنگام ہونے سے پہلے اسبق پھر امام کی خدمت میں پہنچے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سلسلہ برابر جاری تھا عیادت کرنے کا. اسبق رات کے آخری حصہ تو نہیں کہوں گا، ابتدا کا آخری حصہ یعنی وہی صبح سے اول سے پہلے امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں. اس سے پہلے اعلان ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، یعنی شب شہادت کی بات ہے. سب چلے گئے مگر پھر اسبق نہیں گئے. اور جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کسی غرض سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ اسبق ابھی بھی موجود ہے. پھر وہی جملہ ہے اسبق کیا میں نے نہیں کہا ہے کہ تم سب کے سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ؟ تو اب اسبق پہلا عذر نہیں دوسرا عذر پیش کرتے ہیں چھٹے امام کی روایت کی روشنی میں کہ اے مولا میں نہیں جا سکا اور نہ جانے کی وجہ دوسری ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آخری بار اپنے مولا کی زبان سے کچھ احادیث سن لوں، کچھ پیغامات سن لوں. آخری مرحلے میں آخری زمانے میں یعنی امام کی شہادت کا وقت قریب ہے، جیسا حالات بتا رہے ہیں کہ طبیب نے بھی جواب دے دیا ہے. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ مولا سے کچھ باتیں کروں. اگر اجازت ہو اور مولا اجازت دیں تو میں داخل خانہ ہو جاؤں. امام حسن مصطفیٰ تشریف لے گئے، واپس آئے، اسبق کو لے کر کے اندر پہنچے. وہ کیفیت مصائب میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب جناب اسبق پہنچے ہیں امام کے چہرے پر نظر پڑی تو زرد رنگ کا جو پارچہ سر پہ زخم کے اوپر لپیٹا ہوا تھا اس میں اور امام کے چہرے کی رنگت میں فرق نہیں تھا. قریب پہنچے، سلام کیا. امام نے سلام کے جواب کے ساتھ ایک سوال کیا، اے اسبق مگر میں نے کیا حسن مصطفیٰ کے ذریعے کہلوایا نہیں تھا کہ سب کے سب اپنے گھروں کو چلے جائیں، تم کیوں نہیں گئے؟ پھر وہی بات دوہرا رہے کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ سے احادیث سنوں. بہت توجہ چاہتا ہوں، میں آپ سے حدیث سننا چاہتا ہوں. اس وقت امام امیر المومنین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، یا اسبق فما ارى تسمع منی بعد حدیثا بعد یومک ھذا. آج تم مجھ سے حدیث سننا چاہتے ہو مگر میں حدیث بیان کرنے سے پہلے یہ کہہ دیتا ہوں کہ آج جو تم مجھ سے حدیث سنو گے پھر اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ تم مجھ سے کوئی حدیث سن سکو گے. دوسرے لفظوں میں مولا اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں.
فما ارا اسمو حدیثا منی بعد یوم کا ھذا، آج کے بعد تم مجھ علی سے کوئی حدیث نہیں سن سکو گے۔ اور اس کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اسبق کو اپنے قریب بلایا اور کہا، اے اسبق، جس طرح تم آج میری عیادت کے لیے اس وقت حاضر ہوئے ہو، لفظوں پہ غور کریے، امام صادق علیہ السلام کے کلمات ہیں، میں اردو میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جس طرح تم آج آخری لمحے میں میری عیادت کے لیے حاضر ہوئے ہو، اسی طریقے سے میں آخری لمحات میں رسول خدا کے پاس پہنچا ان کی عیادت کرنے کے لیے، اور جب میں آپ کے قریب پہنچا تو پیغمبر اسلام نے اور قریب طلب کرنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے یا ابا الحسن، آپ گھر سے باہر تشریف لے جائیے اور اذان کے لیے، جماعت کے لیے اذان دیجیے، یعنی اعلان کر دیجیے۔ سارا مجمع جب اکٹھا ہو جائے تو آپ منبر پر تشریف لے جائیے اور میری طرف سے 3 فقرے بیان کریے، خطبہ دیجیے۔ امام نے پہلے اسبق سے کیا کہا؟ بالکل ویسے ہی جیسے تم میری آخری حیات میں، آخری لمحات میں عیادت کرنے کے لیے آئے ہو، اسی طریقے سے میں رسول خدا کے آخری لمحات میں ان کی عیادت کرنے کے لیے پہنچا تھا۔ تو پیغمبر نے سلام کے جواب کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا، یا علی، آپ باہر تشریف لے جائیے، مسجد میں تشریف لے جائیے، وہاں جا کر کے نماز جماعت کے لیے اذان دیجیے، اعلان کریے، اور جب سارا مجمع اکٹھا ہو جائے تو نہ نماز پڑھنی ہے نہ جماعت پڑھنی ہے، میری طرف سے 3 جملے منبر پر تشریف لے جا کر کے بیان کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام اسبق سے بیان کر رہے ہیں کہ رسول اسلام نے مجھ سے جب یہ فرمایا، میں پیغمبر کی خدمت سے باہر نکلا، مسجد میں آیا، اعلان کیا، مجمع اکٹھا ہوا، اصحاب پیغمبر جب سب کے سب جمع ہو گئے تو میں منبر پہ گیا، اور منبر پہ جانے کے بعد پیغمبر اسلام نے جو 3 جملے مجھ سے ارشاد فرمائے تھے وہ میں نے تینوں جملے بیان فرما دیے۔ کیا؟ الا، اے مسلمانوں، اے اصحاب پیغمبر، آگاہ ہو جاؤ، عربی زبان کے الفاظ حکمت کا پتہ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان آخری وقت میں وصیت کرتا ہے، پیغمبر بہت سی وصیتیں کر چکے ہیں، لیکن آخری لمحہ حیات میں پیغمبر اسلام اپنے وصی اور جانشین سے کیا پیغام پہنچا رہے ہیں، بہت اہمیت کامل اور ہے بھی مسئلہ بہت اہم۔ کیا؟ الا من اقا والدیہ، جو اپنے والدین کا آت ہو جائے، نافرمان ہو جائے، خدا کی اس کے اوپر لعنت ہو۔ یہ ہو گیا پہلا فقرہ۔ دوسرا فقرہ، الا من ابقا من موالیہ فلعنت اللہ علیہ، جو بھی اپنے آقا اور مولا اور اپنے سرپرست، اپنے اولا بالتصرف، اپنے مالک کا نافرمان ہو کر کے فراری ہو جائے، اس کا ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جائے، فلعنت اللہ علیہ، اس کے اوپر بھی خدا کی لعنت ہو۔ تیسرا فقرہ، الا من ظلم اجیرا اجرتہ فلعنت اللہ علیہ، اور جو کسی اجیر کو، مزدور کو کام میں لائے، اس سے کام لے، مزدوری کرے اس کے پاس، اور پھر جب مزدوری دینے کا مسئلہ آئے، وقت آئے تو اسے اس کی مزدوری نہ دے، یا اس میں قطر بیعت کرے یا کم کرے، اور اس کے اوپر مزدوری نہ دینے میں یا کم دینے میں ظلم کرے، فلعنت اللہ علیہ، اس کے اوپر بھی خدا کی لعنت ہو۔ یاد رہے پیغمبر اسلام آخری مرحلے حیات میں ہیں، اور 3 اہم جملے، اور سب کے سب آشکار و واضح ہیں، ان عربوں کو سب کو پتا تھا، اصحاب پیغمبر کو سب جانتے تھے کہ مولا کیا فرما رہے ہیں، من اقا والدیہ فلعنت اللہ علیہ، من ابق من موالیہ فلعنت اللہ علیہ، من ظلم اجیرا اجرتہ فلعنت اللہ علیہ۔ تینوں جملے آشکار ہیں،
واضح ہیں، لیکن اس کے باوجود چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب مولا نے چھلکتی ہوئی مسجد کے درمیان یہ 3 فقرے، یہ 3 جملے، یہ 3 فرمائش، یہ 3 حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجمع کے سامنے بیان کیا تو انتہائی مسجد سے، من اقصى المسجد، دور ترین حصے سے مسجد کے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے اوجزتہن یا ابا الحسن، آپ نے جو جملے پیغمبر کی طرف سے نقل کیے ہیں بظاہر تو عربی واضح ہے، ترجمہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن وہ کہہ رہا ہے آپ نے اجمال سے کام لیا ہے، آپ نے موجز کلام کیا ہے، آپ نے خلاصہ کلام کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان کلمات کے اندر ابہام پایا جا رہا ہے، اجمال پایا جا رہا ہے۔ فَاشْرَحْهُنَّ لَنَا، جمع کا صیغہ۔ اے امیر المومنین، ہم جانتے ہیں کہ والدین کے آپ کے اوپر خدا کی لعنت ہو، ہم جانتے ہیں کہ جو اپنے مولا سے، اپنے سید و سردار سے غلام بھاگ جائے اس کے اوپر خدا کی لعنت ہو، ہم جانتے ہیں کہ اجیر کو، مزدور کو اس کی مزدوری نہ دینا ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے کے اوپر خدا کی بھی لعنت ہے، قرآن کی بھی لعنت ہے، آپ نے بھی لعنت کی، پیغمبر سے نقل کی، یہ بھی واضح اور آشکار ہے، مگر پھر بھی یہ بولنے والا شخص وہاں دور سے کہہ رہا ہے من اقصى المسجد اوجزتہن، آپ نے تینوں فقرے موجز کہے ہیں، مبہم کہے ہیں، اس کو آشکار کرنے کی ضرورت ہے۔ فاشرحہن لنا، ہم سب کے لیے ان تینوں فقروں کو آشکار کر دیجئے، ہماری زبان میں شرح کر دیجئے، فاشرحہن شرح کر دیجئے، تفسیر بیان کر دیجئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سارے عرب جو وہاں مسجد میں موجود تھے سب اس کو لتاڑتے، کیا کہہ رہے ہو، واضح ہے، سامنے کی بات ہے، اس میں تفصیل کی کیا ضرورت ہے، تشریح کی کیا ضرورت ہے، تفسیر کی کیا ضرورت ہے، ساری بات واضح، مگر کوئی بھی کچھ نہیں بولا، اور امیر المومنین علیہ السلام اسبق سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے خطاب کے بعد میں نے شرح بھی نہیں کی۔ امیر المومنین اسبق سے کہہ رہے ہیں میں نے اس کی شرح بھی نہیں کی، لیکن چونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا ان تینوں فقروں کو کہہ دو، میں نے وہ تینوں فقرے بیان کر دیے۔ مجمع اس ایک شخص کے سوال کرنے کے بعد سب کے سب میری طرف دیکھ رہا تھا، یعنی یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کی شرح کروں، لیکن میں نے اس کی شرح نہیں کی۔ اب وہاں پہ روایت میں فقرے تو ذکر نہیں ہوئے ہیں، لیکن مفہوم روایت سے اندازہ ہوتا ہے، سیاق و سباق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سارا مجمع اس ایک شخص کے ہم نوا تھا، ہم پیالہ تھا، یعنی ہم آواز تھا، سب چاہتے تھے کہ شرح بیان کی جائے کہ یہ آپ کے والدین ہے کون، یہ عابد غلام ہے کون، یہ اجیر کے اوپر ظلم کرنے والا ہے کون، لیکن مولا خود اسبق سے کہہ رہے ہیں اپنے آخری وقت میں کہ میں نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی۔ مجمع کے انتظار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں منبر سے اترا، پیغمبر کے پاس گیا، پیغمبر سے پہلے یہ بیان کیا کہ جیسے آپ نے کہا تھا ویسے میں نے اذان دی، ویسے ہی مجمع کو میں نے اکٹھا کیا، اور ان کے درمیان خطبہ میں آپ کے ان 3 کلمات کو لوگوں کے درمیان پہنچا دیا۔ مگر اے اللہ کے رسول، مسجد کے کنارے سے دور سے ایک شخص نے ان تینوں جملوں کو موجز کہا، مبہم کہا، اس کی وضاحت طلب کی ہے۔ آپ ارشاد فرمائیے کہ اس کی وضاحت کیا ہے، اس کی توضیح کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ مولا، توجہ چاہتا ہوں، مولا نے اس وقت جب اسبق سے بیان کر رہے تھے کہا اے اسبق اپنا ہاتھ پھیلاؤ، انہوں نے ہاتھ پھیلا دیا، اور اس کے بعد مولا نے اسبق کی ایک انگلی پکڑی اور کہا جیسے میں آج تمہاری ایک انگلی پکڑ رہا ہوں ویسے ہی رسول اسلام نے مسجد سے آنے کے بعد، تشریح طلب کرنے کے بعد، رسول اسلام نے بھی میرے ہاتھوں کو پھیلایا اور میری ایک انگلی پکڑ کر کہا یا ابا الحسن، توجہ چاہتا ہوں، یا ابا الحسن الا انی وانت ابوا هذه الامه، اے علی آگاہ ہو جاؤ، میں اور تم اس امت کے باپ ہیں۔ یہاں امت کا لفظ استعمال ضرور ہوا ہے، لیکن توجہ چاہتا ہوں، پہلے
امیر المومنین اسلام کو دست مبارک کو رسول اسلام نے پکڑا اور پھر ایک انگلی پکڑنے کے بعد پہلا فقرہ الا یا ابا الحسن آگاہ ہو جاؤ میری طرف سے جیسے حدیث بیان کی ہے ویسے ہی بھرے مجمع میں اصحاب کے ان احادیث کی تشریح بھی کر دو، تفسیر بھی بیان کر دو، واضح اور آشکار کر دو کہ جس والدین کے آنکھ ہونے اور نافرمانی کے اوپر میں لعنت کر رہا ہوں، خدا لعنت کر رہا ہے، قرآن لعنت کر رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں من اقنا فلعنت اللہ علیہ، ہم اہل بیت کا اے علی آپ کا جو نافرمان ہو جائے، اے علی آپ کا جو نافرمان ہو جائے اور میرا نافرمان ہو جائے اس کے اوپر خدا کی لعنت ہے۔ صلوات پہ محمد و محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نبی محمد و آل محمد صلوات۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام عملی طور پر جناب اسبغ ابن نباتہ کا ہاتھ تھامنے کے بعد اور ایک انگلی پکڑنے کے بعد کہہ رہے ہیں ایسے ہی رسول اسلام نے آخری لمحے میں، آخری لمحات میں میرے دست مبارک کو پکڑا تھا۔ انگلی کو تھامنے کے بعد پہلا فقرہ یا ابا الحسن الا انی وانت ابوا هذه الامه فمن اقنا فلعنت اللہ علیہ، ہمارا جو آپ ہو جائے، اے علی آپ کا جو نافرمان ہو جائے، یہ امت میری نافرمان ہو جائے، آپ کی نافرمان ہو جائے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ پہلا فقرہ، اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے چھٹے امام نقل کر رہے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام نے اسبغ ابن نباتہ کی دوسری انگلی تھامی اور فرمایا الا، پیغمبر امیر المومنین سے فرما رہے ہیں، مجمع میں جا کر کے یہ بیان کرنا ہے۔ دوسرا فقرہ الا، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ شخص جو ہماری ولایت سے، ہمارے اولا بالتصرف ہونے سے انکاری ہو جائے، ہماری ولایت کا منکر ہو جائے، وہ اس غلام کے مانند ہے جو اپنے مولا کو چھوڑ کر کے فرار ہو جاتا ہے۔ لہذا جو ہماری اولویت، ہماری مولویت کا انکار کرے اس کے اوپر بھی خدا کی لعنت ہو۔ تیسرا فقرہ، مولا نے اسبغ کی تیسری انگلی تھامی اور کہا اے اسبغ، اسی طریقے سے رسول اسلام نے اپنے قریب بلانے کے بعد، میری تیسری انگلی پکڑنے کے بعد، تھامنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا الا، ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، اے امتیوں یاد رکھو کہ ہم نے، توجہ، میں نے اور علی نے تبلیغ رسالت میں ذمہ داریاں جو نبھائی ہیں تمہاری ہدایت کے لیے، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ہم نے جو ذمہ داری نبھائی ہے خدا کے حکم سے نبھائی ہے، لیکن اس جہت سے ایک قسم کے ہم اجیر ہیں، ہم اجیر ہیں، ہماری اجرت ہمیں چاہیے، اور وہ اجرت قرآن مجید نے اعلان کر دی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قرآن کے ذریعے اعلان ہو چکا ہے، اے علی آپ بھی اور میں بھی اس امت کے اجیر ہیں، تبلیغ رسالت میں، پیغام خداوندی کو پہنچانے میں، قرآن کی آیتیں بیان کرنے میں، اس کی تفسیر بیان کرنے میں، پوری شریعت پہنچانے میں ہم نے جو زحمت اٹھائی ہے اس زحمت کا صلہ، اس زحمت کی مزدوری ہم اہل بیت سے محبت ہے، جو بھی ہم اجیر کو یعنی میرے اوپر اور آپ کے اوپر ظلم کرے گا، دوسرے لفظوں میں آپ کی اجرت نہیں دے گا، میری اجرت نہیں دے گا، یعنی ہمارے خاندان سے محبت نہیں کرے گا، اس کے اوپر خدا کی لعنت۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام حکم رسول کے مطابق مسجد میں تشریف لے گئے، اور وہ شخص جس نے طلب کیا تھا، تشریح طلب کی تھی، نہ صرف اس کو
بلکہ سارے مجمع کے سامنے آپ نے واضح کر دیا من اقا والدے، یہ والدین یہ سگے ماں باپ نسبی ماں باپ نہیں ہیں، بلکہ اس پوری کائنات کی خلقت کے جو سبب ہیں سبحان اللہ، وہ امیر المومنین اور رسول اسلام اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہیں کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو یہ زمین اور آسمان نہ ہوتے، یہ سورج چاند کی قندیلیں نہ ہوتی، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ زمین کا فرش نہ ہوتا، لفظوں کو بدل کے کہہ دوں پورا افلاک نہ ہوتا، اس لیے کہ لولاک لما خلقت الافلاک۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ تو ہم سبب ہیں، ہم واقعی ماں باپ ہیں جن کے صدقے میں اے مسلمانوں، اے اصحاب تمہیں خلق کیا گیا ہے۔ اب اگر ہم سے نافرمانی کرو گے، ہماری نافرمانی کرو گے تو جیسے سگے ماں باپ کے لوگ آنکھ ہونے کے بعد جہنمی ہو جاتے ہیں، ویسے ہی ہماری نافرمانی کر کے تم جہنمی ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا فقرہ کہ اگر کوئی اپنے مولا سے فراری ہو تو اس کے اوپر بھی لعنت۔ ہم یا علی انی وانتا مولیا ہذہ الامت، علی میں اور آپ اس امت کے مولا اور آقا ہیں، مولا بالتصرف ہیں، ہم سے فرار کرنے والا، ہماری نہ سننے والا، اس کے اوپر بھی خدا کی لعنت ہو۔ اور تیسرا فقرہ ہم اجیر ہیں، اگرچہ بظاہر یہ بھدا لفظ ہے اردو کے اعتبار سے کہ ہم ترجمہ کریں مزدور ہیں، مستری ہیں، لیکن یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہم نے شریعت کو پہنچانے میں جو زحمتیں اٹھائی ہیں، قرآن نے بھی اعلان کیا ہے میں بھی رسول آخری لمحے میں تم سے کہہ رہا ہوں انی وانتا اجیرا ہذہ الامت، اے علی آپ بھی اجیر ہیں، میں بھی اجیر ہوں، اور ہم دونوں کی اجرت اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ جو بھی ہماری اجرت عطا نہیں کرے گا وہ چاہے جتنا بڑا نمازی ہو جائے، روزے دار ہو جائے، اس کے اوپر خدا کی لعنت۔ امیر المومنین اسبق سے کہہ رہے ہیں، تیسرا فقرہ ادا کرنے کے بعد خود امیر المومنین کہتے ہیں آمین، اسبق کہتے ہیں ثم قلت آمین، مولا نے بھی لعنت کے کرنے پر آمین کہی اور مجھ اسبق ابن نباتہ نے بھی آمین کہا۔ اور اس کے بعد روایت کہتی ہے، چھٹے امام نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین اسلام کے اوپر غشی طاری ہو گئی۔ کتنی دیر تک غشی طاری رہی روایت میں یہ تو ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن بہرحال کچھ عرصہ گزرا، اس لیے کہ جب اس کے بعد امام کو افاقہ ہوا تو جناب امیر المومنین اسلام نے اسبق سے کہا اے اسبق ابھی تک تم گئے نہیں؟ کہا مولا نہیں جا سکا۔ جب انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ مولا میں نہیں جا سکا تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے پھر اسبق سے کہا اے اسبق کیا میں تمہیں دوسری حدیث نہ بیان کروں؟ مولا نے کہا زادک اللہ مزیدات الخیر، ایسی کوئی فقرہ ہے مولا اللہ آپ کو خیر سے نوازے، مزید توفیق آپ عنایت فرمائے۔ جناب اسبق اپنے الفاظ میں دعائے خیر دے رہے ہیں امیر المومنین اسلام کو، اور اس کے بعد امام سے سننا چاہتے ہیں۔ توجہ رہے امیر المومنین اپنی آخری لمحے حیات میں ہیں۔ اسبق ابن نباتہ خود روایت کے آخر میں ہے جو میں ابھی بیان کر دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ اس دو حدیث کے بعد مولا سے کوئی حدیث نہیں سنی گئی، نہ میں نے سنی نہ کسی اور نے سنی۔ وہ دوسری حدیث کیا ہے؟ جناب اسبق سے امیر المومنین اسلام بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینے کی گلی میں گزر رہا تھا، مجھے بہت دکھ تھا، مجھے بہت درد تھا، میں کسی مصیبت میں گرفتار تھا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کیسی مصیبت تھی، کون سا دکھ تھا، کون سا درد تھا، لیکن امام امیر المومنین اسلام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں آخری ترین حدیث جناب اسبق سے بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے اسبق میں مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا کہ اتنے میں رسول اسلام سے ملاقات ہو گئی۔ میرے چہرے کی شکن کو پڑھ کے رسول اسلام نے اندازہ کر لیا کہ میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوں، کوئی ہم و غم ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا اے علی کیا بات ہے، کیا درد و غم ہے؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں رسول اسلام امیر المومنین سے کہتے ہیں
الا احدثک حدیثا، اے علی کیا میں آج آپ سے ایک ایسی حدیث نہ بیان کر دوں کہ جس حدیث کے سننے کے بعد، توجہ، جس حدیث کے سننے کے بعد آپ کو کبھی بھی کوئی درد و غم نہ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کبھی آپ کو غمی تاری نہ ہو، آپ کو ہم و غم نہ ہو۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، ہمیشہ لفظ ابدا استعمال کیا ہے۔ اے علی آج میں آپ کو ایسی حدیث، اور یہ حدیث آخر کلمہ میں ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم اس حدیث کے اوپر عمل کریں اور اس حدیث کو اپنے دل میں بٹھا لیں تو چاہے جتنی مصیبتیں ہمارے اوپر کورونا وغیرہ جیسی آتی رہیں، کبھی دل سے درد و غم محسوس نہیں کریں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور بیان فرمائیے۔ رسول اسلام نے فرمایا، اے علی جب میدان محشر ہوگا، توجہ، جب میدان محشر ہوگا، خداوند متعال میدان محشر میں حضرت آدم سے لے کر کے خاتم تک، حضرت خاتم سے لے کر کے قائم تک، حضرت قائم سے لے کر قیامت تک، آخری فرد بشر تک سب کو اکٹھا جمع کر دے گا۔ میدان محشر اتنا وسیع ہوگا کہ اللہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے مرد عورت بچے جو بھی ہو سب کو ایک پلیٹ فارم پر میدان محشر میں اکٹھا کر دے گا، جمع کر دے گا۔ اس کے بعد حکم خدا سے 1,24,000 ممبر لگائے جائیں گے نبیوں کے لیے، رسولوں کے لیے، پھر ممبر اور لگائے جائیں گے شہداء کے لیے۔ جتنے بھی حضرت حابیل سے لے کر کے آخری فرد شہید تک جو بھی شہید ہوئے ہیں ان سب کو ممبر پر بیٹھایا جائے گا۔ یہ سب کے سب ممبر پہ ہوں گے، سارے انبیاء، سارے رسول، اولو العزم پیغمبر، دیگر اور سارے معصومین اور سارے شہید، کیونکہ ہمارے سارے ائمہ کیا ہیں؟ ما منا الا مقتول او مسموم، سب کے سب شہید ہیں۔ سارے ائمہ، سارے شہداء، سارے انبیاء اور رسولان ممبر پر براجمان ہوں گے سوائے میرے اور آپ کے۔ یہ میرے الفاظ ہیں، سوائے میرے، رسول اسلام کہہ رہے ہیں کہ سوائے میرے اور آپ کے۔ اور اس کے بعد حکم خدا سے سارے انبیاء اور رسولوں کے ممبر سے بھی بڑا ممبر نصب کیا جائے گا، اور پھر آواز قدرت آئے گی، اے میرے حبیب، اے میرے پیارے، اے محمد مصطفیٰ، اے خاتم النبیین، آپ ممبر پر تشریف لے جائیے۔ سب سے اونچے ممبر پر، سب سے بڑے نورانی ممبر پر حکم خدا سے میں جا کر کے عرش ممبر پر براجمان ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ آواز قدرت آئے گی، اے امیر المومنین، اے علی ابن ابی طالب، اے ابو الحسن، وہ آپ کے لیے آواز آئے گی، آواز قدرت آئے گی، آپ کو حکم ہوگا کہ آپ تشریف لے آئیے۔ کہاں؟ انبیاء کے ممبروں کے پاس نہیں، شہداء کے ممبروں پر نہیں، میرے ہی ممبر پر حکم ہوگا کہ آپ میرے ممبر پر تشریف لائیے۔ وہ ممبر 4-5 زینے کو ہوگا، عرش ممبر پر میں ہوں گا، پہلے زینے پر آپ براجمان ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری پر محمد والے محمد صلوات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رہے امیر المومنین اپنی زبان اقدس سے آخری فقرات ادا کر رہے ہیں، اس لیے میں نے اس حدیث کو طولانی ہے تھوڑا سا آپ کے سامنے گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں علی تیسری آواز آئے گی 2 عظیم الشان فرشتوں کے لیے۔ وہ 2 عظیم الشان فرشتے، سادات ملائکہ ہم جانتے ہیں 4 عدد ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، لیکن یہ چاروں فرشتے نہیں، 2 عظیم ترین فرشتے۔ اب یہ عظیم ترین بھی کہنے میں تھوڑا سا مجھے ہچک ہو رہی ہے کہ یہ 4 تو سادات الملائکہ ہیں، تو پھر ان سے بھی بڑے عظیم کون ہو سکتے؟ بہرحال انہی کی کیٹیگری کے مان لیجئے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ 2 عظیم الشان فرشتوں کو حکم ہوگا، اے میرے فلاں اور فلاں فرشتوں، آؤ اسی ممبر پر براجمان ہو جاؤ جس کے اوپر رسالت براجمان ہے، امامت براجمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد وہ 2 فرشتے، ایک دوسرے زینے پر مولا امیر المومنین کے نیچے، اور ایک تیسرا اس زینے کے نیچے، تیسرے زینے کے اوپر، کیونکہ عرش ممبر پر رسول اسلام ہیں۔
جب وہ براجمان ہو جائیں گے ساری خلائق یہ منظر دیکھ رہی ہوگی، سب کی آنکھ واہ ہوگی، چاہے جتنی دور ہوگا وہ سب کے سب دیدار رسول خدا بھی کر رہے ہوں گے، دیدار امیر المومنین سبحان اللہ سبحان اللہ سب دیکھ رہے ہوں گے۔ حتیٰ صرف انبیاء و مرسلین کی باتیں وہ تو منبر پر ہوں گے، ساری خلائق میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، آدم سے لے کر کے آخری فرد بشر تک سب کے سب، زن و مرد، چھوٹے بڑے، سب کے سب موجود ہوں گے میدان محشر میں، اور سب کے سب جوان ہوں گے، آپ پڑھتے رہتے ہیں، سب دیکھ رہے ہوں گے۔ اب جب منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو چاہیے نا کہ خطبہ دیں، لیکن روایت کہتی ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں، نہ رسول خدا کوئی جملہ ارشاد فرمائیں گے، کوئی خطبہ دیں گے، ہم جو ثناء الہی بجا لائیں، اپنی تعریف کریں، اہل بیت کی تعریف کریں، تقوی و پرہیزگاری کی دعوت دیں۔ میدان محشر ہے، روز جزا ہے، روز حساب ہے، روز عمل نہیں ہے، پیغمبر کوئی خطبہ نہیں دیں گے۔ امیر المومنین بھی جو پہلے زینے پر عرش منبر کے نیچے ہیں، آپ بھی کوئی خطبہ نہیں دیں گے۔ آواز قدرت آئے گی اس فرشتے کے لیے جو امیر المومنین کے نیچے والے زینے پر ہے، اسے خطاب ہوگا، وہ من جانب اللہ پہلے سے مامور ہے، من جانب رسول خدا پہلے سے مامور ہے، وہ سارے انسانوں کو خطاب کر کے کہے گا، معاشر الناس، الناس معاشر خود جمع ہے، جمع کی معنی پہ دار کرتا ہے، اس کے بعد جمع کسے گا معاشر، اور پھر اضافت کیا گیا الناس کی طرف۔ دوسرے لفظوں میں آدم سے لے کر کے اس آخری فرد بشر تک سب مخاطب ہیں۔ معاشر الناس الا من عرفنی فقد عرفنی، فرشتہ کہہ رہا ہے جو مجھے پہچانتا وہ پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا انا اعرفہ بنفسی، میں اسے پہچنواتا ہوں کہ میں کون ہوں، آگاہ ہو جاؤ، انا رضوان خازن الجنان، سبحان اللہ، میں رضوان جنت ہوں، رضوان جنت نہیں، خازن الجنان، ایک جنت نہیں متعدد جنت ہے۔ یہ فرشتہ جو امیر المومنین کے نیچے ہے، پہلے زینے پر، انہیں آخری سے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے نیچے، وہ کہے گا انا رضوان خازن الجنان، میں ساری جنتوں کا خزینہ دار ہوں۔ امرنی ربی، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ میں ساری جنتوں کی ساری کنجیاں رسول خدا کے حوالے کر دوں۔ سبحان اللہ، فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ رضوان عظیم الشان فرشتہ ہے، مولا امیر المومنین کے نیچے والے زینے پہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ میں ساری جنتوں کی ساری کنجیاں رسول اسلام کو دے دوں، مگر رسول اسلام نے خود مجھے یہ حکم دے رکھا ہے ان ادفعها الی علی ابن ابی طالب۔ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری، بل نعرہ حیدری، خوشنودی محمد وآل محمد صلوات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رضوان خازن جنان کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ساری جنتوں کی کنجیاں، ساری جنتوں کی ساری کنجیاں رسول اسلام کو دے دوں، مگر رسول اسلام نے اس منبر پہ آنے سے پہلے، مجھے یہاں پکارے جانے سے پہلے حکم دے رکھا ہے ان ادفعها الی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ میں یہ ساری کنجیاں علی ابن ابی طالب کے حوالے کر دوں۔ اس روایت میں آخر میں یہ کہا گیا کہ دونوں فرشتوں نے کنجیاں دی، لیکن روایت کا فقرہ میں بیان کرنے سے پہلے اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس فرشتے کے اپنے جملے ادا کرنے کے بعد پھر حکم خدا ہوا اس چوتھے فرد سے، جو ترتیب کے اعتبار سے چوتھا فرد ہے، مگر فرشتوں کے اعتبار سے دوسرا فرشتہ عظیم الشان فرشتہ ہے، وہ بھی وہی خطاب، سارا مجمع موجود ہے، سب سن رہے ہیں، اس کے باوجود وہ کہے گا معاشر الناس
اے لوگو سب کے سب آگاہ ہو جاؤ، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے، لیکن جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے۔ میں اپنے آپ کو اپنی تعریف، اپنی شناخت کراتا ہوں، انا اعرف بنفسی، میں اپنے آپ کو پہچانواتا ہوں، انا مالک خازن النیران، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں مالک جہنم ہوں، میں ساری جہنموں کا خزانہ دار ہوں، خزینے دار ہوں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جہنم میں جو کچھ چل رہا ہے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جہنم میں جو کچھ چل رہا ہے، آئندہ جو کچھ چلنے والا ہے، اس کی کسٹڈی میرے ہاتھ میں ہے، اس کا ذمہ دار مالک میں ہوں، انا مالک خازن النیران۔ ایک جہنم نہیں ہے، جہنموں، آگ کے گھروں کا، سب کا خزینے دار، ذمہ دار میں ہوں۔ امرنی ربی، اللہ نے مجھے بھی حکم دے رکھا ہے کہ ساری جہنم کی ساری کنجیاں رسول اسلام کے حوالے کر دوں، مگر رسول اسلام نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ ساری جہنم کی ساری کنجیاں علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ اب آپ سمجھے امیر المومنین علیہ السلام نے فخریہ طور پر کیوں کہا انا قسیم الجنت والنار، سبحان اللہ، میں جنت و جہنم کا بانٹنے والا ہوں، جنت سے کہوں گا یہ تیرا، جہنم سے کہوں گا یہ تیرا، اور پھر اس کے بعد تقسیم ہوتی رہے گی، بہت سی توجیہات، بہت سی تعویلات آپ سنتے رہے ہیں، میں بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن اس چھٹے امام کی روایت سے آشکار ہو گیا کہ ساری جنتوں کے اوپر اور سارے جہنموں کے اوپر جس کا قبضہ ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ سبحان السلام۔ اللہ، اور اگر یہ کس سے روایت وارد ہوئی ہے، عجیب و غریب بات ہے، دوسرے کتے سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، اگر ساری خلائق امیر المومنین کی محبت پر جمع ہو جاتی تو خدا جہنم پیدا ہی نہ کرتا۔ سب سے بڑا جہنمی یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام کی محبت کے اوپر ساری خلائق جمع ہو جاتی تو خداوند متعال جہنم پیدا نہ کرتا۔ یہ کیسے؟ امیر المومنین سے پہلے کے جو قومیں گزری ہیں انبیاء کے زمانے میں، ان کا کیا مسئلہ ہوگا؟ کیسے ان کے، اب وقت نہیں رہا اس روایت کو مکمل کروں، جب یہ دونوں فرشتے خطاب کر چکے ہوں گے تب رسول اسلام، توجہ، آخری لمحے میں رسول خدا اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، سوری یہ آخری لمحے والی نہیں تھی، جو پہلے والی روایت تھی، امیر المومنین علیہ السلام آخری لمحے میں اس روایت کو بیان کر رہے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے پیغمبر نے یہ فرمایا تھا، ایسی حدیث بیان کروں گا آپ سے کہ کبھی آپ کے اوپر غم طاری نہیں ہوگا، کبھی آپ ملول نہیں ہوں گے۔ یہ تو تھا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کہ جو بے پناہ غم و غصے میں مشغول تھا، محزون تھا، اس حدیث کو سننے کے بعد مولا امیر المومنین کو ایسی خوشی ہوئی کہ پھر آپ مرتے دم تک اس طریقے سے مغموم نہیں ہوئے۔ بہت سے مراحل غم کے ہیں، لیکن وہ ظاہری طور پر، دلی طور پر پیغمبر کی اس دعا کے بعد اب ہمارے لیے کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، اب ہمارے لیے اس روایت میں کیا ہے؟ وہاں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی کسی گلی میں یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد آپ دلی طور پر کبھی ہم و غم میں مبتلا نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے لیے اس میں ہم و غم دور کرنے کی کیا بات ہے؟ یقیناً واضح ہے، آشکار ہے، جب محبان اہل بیت ہیں تو ہماری جنت ہے، ہم جنت میں جب نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ واضح ہے، آشکار ہے، لیکن میں روایت کا آخری فقرہ جو امیر المومنین علیہ السلام کی زبان اقدس پہ جاری ہوا ہے، جسے چھٹے امام نے بیان فرمایا ہے، وہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ہم وہاں سے اٹھیں گے، چلیں گے، توجہ، تأخذو بحجتی، اے علی جب میں وہاں سے آگے بڑھوں گا، کہاں جانے کے لیے؟ جنت کی طرف جانے کے لیے، اے علی ابن ابی طالب آپ میری کمر کا پٹکا تھام لیں گے۔ اب میں ترجمہ پٹکا کر رہا ہوں، ممکن ہے دوسرا کچھ مفہوم ہو، آپ میرے کمر کے پٹکے کو تھام لیں گے۔ وَتَأْخَذُ أَوْلَادُكَ اور نسل کا
بے حجت کا، اور آپ کے اہل بیت یعنی ائمہ طاہرین معصومین علیہ السلام آپ کے کمر کے پٹکے کو سب تھام دیں گے، اور سارے ہمارے چاہنے والے اور سارے ہمارے چاہنے والے ہم اہل بیت یعنی اہل بیت طاہرین کے کمر کو تھام لیں گے، پٹکے کو تھام لیں گے۔ جیسے ہی یہ فقرہ زمان اقدس رسول اسلام پر جاری ہوا، فوراً امیر المومنین نے اس مدینے کی گلی میں فرمایا اذن الی الجنت یا رسول اللہ، پھر تو ہم کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں جانا ہے۔ یہاں خوشی کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ اس روز میدان محشر میں جو بھی علی کا مولائی ہوگا، چاہنے والا ہوگا، اہل بیت کے دامن سے دنیا میں متمسک رہا ہوگا، وہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے پہ برقرار رہیں، انہی بزرگواروں کے صدقے میں ائمہ طاہرین کی ولایت ہمارے دل ایمان مستودع نہیں، ایمان ثابت ہمارے دلوں میں برقرار رہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے صدقے میں امیر المومنین علیہ السلام کی شام شہادت کے صدقے میں پالنے والے ہمیں کبھی بھی لمحے بھر کے لیے اہل بیت سے دور نہ فرمائے۔ اسبق امیر المومنین سے آخری فقرہ سنتے ہیں، اذن فإلی الجنت یا رسول اللہ۔ جناب اسبق امیر المومنین سے سن رہے ہیں، رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ پھر تو ہمیں جنت میں جانا ہے۔ رسول اسلام نے کہا ہاں علی ابن ابی طالب، یقیناً آپ میرے دامن کو تھامے ہوں گے، اہل بیت آپ کے دامن کو تھامے ہوں گے، محبان اہل بیت کے دامن کو تھامے ہوں گے، اور سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے۔ اسبق کہتے ہیں اس روایت کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی زبان پر کوئی حدیث نہیں آئی، یعنی ثم توفی صلوات اللہ علیہ، امیر المومنین علیہ السلام اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عزیزو، پیغمبر اسلام ہجرت کر رہے تھے، ہجرت کے راستے میں کافی دن راستے میں گزرا ہے، ایک مقام ایسا آیا، ایک خاتون ام معبد نام کی اپنے گھر میں تھی، پیغمبر اس کے مہمان ہوئے۔ اس کے گھر میں آنگن میں ایک درخت تھا کھجور کا، بالکل سوکھ چکا تھا، ٹہنی تک باقی نہیں تھی، بالکل لکڑی کی طرح سے گویا کھمبا کھڑا ہوا۔ پیغمبر اسلام وقت نماز آیا، آپ نے پانی طلب کیا، پیغمبر کو پانی دیا گیا، آپ نے وضو کرنے کے ساتھ ساتھ جب آپ کی نگاہ اس سوکھے درخت کے اوپر جو بالکل لکڑی کھمبا کی طرح سے ہو گیا تھا اس پر نظر پڑی، مزمزہ کرتے ہوئے پانی منہ میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس پانی کو اسی درخت کی جڑ میں پھینک دیا۔ تو ام معبد بیان کرتی ہے کہ وہ درخت جو لکڑی ہو چکا تھا، جو سوکھ چکا تھا، پیغمبر کے دہن اقدس سے نکلا ہوا پانی جب اس کی جڑ میں پہنچا تو وہ درخت اسی وقت ہرا بھرا ہونا شروع ہو گیا، تر و تازہ ہونا شروع۔ دیکھتے دیکھتے اس کی شاخیں آئیں، اور شاخیں ہی نہیں بالکل وہ درخت بالکل پھلدار ہو گیا، کھجور تر و تازہ اس کے اندر آ گئی۔ پیغمبر تشریف لے گئے، اس کے بعد ہم اس کھجور کے درخت کو صرف کھاتے ہی نہیں تھے، بلکہ جو بھی مریض اس علاقے میں ہوتا تھا میرے پاس آتا تھا، میں اس کھجور کو چند دانے اس کے منہ میں ڈالتی تھی، وہ شفا پا جاتا تھا۔ ربیع الابرار زمخشری کی، سنی جار اللہ زمخشری کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر یاد نہیں ہے۔ زمخشری کہتا ہے کہ ام معبد بیان کرتی ہے کہ اس کے بعد جب بھی کوئی مریض علاقے میں ہوا، کوئی بھی مرض، کسی بھی قسم کی بیماری ہوتی تھی، وہ میرے پاس آتا تھا، میں اسی درخت کے کھجور کو توڑ کر کے اس کو دیتی تھی، وہ تناول کرتا تھا، شفا پا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ ایک صبح کو جب میں بیدار ہوئی اور آنگن میں آئی، اس درخت کے پاس پہنچی تو کیا دیکھا، کھجور کے درخت میں کانٹے نہیں ہوتے، لیکن ام معبد کہتی ہے کہ جڑ سے لے کر کے
جہاں تک پتے جو ٹہنیاں ہوتی ہیں، صافات جہاں تک ہوتے ہیں، وہاں تک چاروں طرف درخت کے کانٹے ہی کانٹے لگ گئے ہیں. اور صرف کانٹے نہیں لگ گئے ہیں، جتنے درخت میں پھل تھے، کھجور تھے، وہ سب کے سب ٹوٹ کر کے گر گئے ہیں نیچے. ایک بھی دانہ درخت کے اوپر باقی نہیں ہے اور پورا درخت سوکھ گیا ہے، مگر پتے لگے ہوئے ہیں اور چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں. یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر کے میں نے یہ خیال کیا، ہو نہ ہو کوئی حادثہ رونما ہوا ہے، کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے پیغمبر کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے پانی سے جو درخت ہرا بھرا ہوا تھا، سرسبز ہوا تھا، پھلدار ہوا تھا، اس میں کانٹے لگ جائیں، اس کے سارے پھل ٹوٹ جائیں. ہم نے اس تاریخ کو یاد رکھا کہ کچھ دنوں کے بعد وما شعرنا الا بقتل امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ ہمیں کچھ دنوں کے بعد یہ خبر دی گئی کہ جس دن وہ درخت کے سارے پھل ٹوٹے تھے اور وہ درخت خشک ہو گیا تھا، اس میں کانٹے آ گئے تھے، وہ کوئی اور دن نہیں، وہ وہی دن تھا جس دن مسجد کوفہ میں جناب جبرائیل کی صدا گونجی تھی، واللہ لقد ہاں عزیزو، میں اس روایت کو پورا کرنا چاہتا ہوں. یہ عورت کہتی ہے، اپنے محبت کہتی ہے، اس کے بعد اگرچہ اس درخت میں پھل نہیں لگتا تھا، کھجور نہیں لگتا تھا، مگر ہم اس کی ٹہنیاں توڑ کر کے استعمال کرتے تھے. کوئی مریض آیا اس کو وہی پتے دے دیتے تھے، وہ کھاتا تھا، شفا پا جاتا تھا. یہ سلسلہ اگرچہ اس میں پھل نہیں لگتا تھا لیکن شفا پانے کا سلسلہ اس پتے کے ذریعے باقی رہا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ ہم نے دیکھا کہ اس درخت کی جڑ سے تازہ خون ابل رہا ہے اور وہ سارے پتے سوکھ گئے ہیں. اب اس درخت میں صرف کانٹے نہیں ہیں، پھل بھی نہیں ہیں، پتے بھی نہیں رہے، تازہ خون ابل رہا تھا. میں نے سوچا ہو نہ ہو کوئی حادثہ رونما ہوا ہے، یہاں تک کہ ہمیں خبر دی گئی کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو 3 دن کا بھوکا پیاسا آج شہید کر دیا گیا. سیعلم الذین ظلموا